لیکن ایک خطرہ سا پیدا ہوا کہ حیات الانبیاء میں یا حیات فی القبور کے مسئلے میں ہمارے لوگ کہیں بدعتی نہ ہو جائے. حیات کا مسئلہ لکھتے لکھتے اوپر لکھ دیا ہے خوشبو والا عقیدہ. خوشبو والا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہر تعلیم جو شریعت کے مطابق ہے، خوشبو ہو یا نہ ہو، اتنی خوشبو کافی ہے کہ وہ حق مسئلہ ہے. اور اب جو کوئی مولوی مرتا ہے تو اس کے مریدین جا کے جہاں قبر کھودی جاتی ہے 2-3 بالٹی خوشبو ڈال لیتے ہیں. پھر جب قبر تیار ہوتی ہے تو خوشبو تو ڈالی ہے نا، خوشبو آ رہی ہے. پیر نمی پران مریدان اور امی پرانند. پیر اڑنے کی نہیں ہے لیکن مرید کہتے کہ کیا کہنے ہمارا حضرت اڑ گیا. توحید پر مستقیم رہو اور دروگوئی سے بھی بچو اور غلط بیانی سے بھی پرہیز کرو. موحد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ صادق الیقین ہوتا ہے اور صادق القول والفعل ہوتا ہے. تو جس انداز سے یہ حیات الانبیاء بیان کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ موحد رہے ہیں. ان کی توحید شرک میں لت پت ہے اور ان کی سنت بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے بالکل. مولانا سرفراز خان رحیم یار خان آئے تھے تو لوگوں سے حیات الانبیاء پر دستخط لے رہے تھے. مجھے پتہ چلا میں فوراً گکڑ پہنچا. میں نے حضرت سے کہا یہ آخری عمر میں کس کام میں لگ گئے آپ؟ کون سے حیات الانبیاء پہ دستخط لے رہے ہیں؟ یہ تو حاضر ناظر بنا دیں گے ان کو. یہ تو سارے رضاخانی ہو رہے ہیں. میں نے کہا حیات بھی برحق ہے بل احیاء اور وفات بھی برحق ہے. اموات غیر واحیا. دنیا کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے. اخروی حیات اللہ نے عطا کی. ہاں دنیا سے اعلیٰ و ارفع ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضرت کو میں نے کہا کہ دنیاوی حیات سے تعبیر کرنا کسی نے بھی کی ہے غلط کیا ہے. مرنے کے بعد دنیا کہاں ہے؟ کس وجہ سے یہ دنیاوی حیات؟ وہاں 2-3 پنجاب کے مولوی تھے وہ مجھ سے جنگ کرنے لگے لیکن شیخ نے ان کو کہا کہ آرام سے بیٹھو. ان کی بات میں سمجھ چکا ہوں. چنانچہ حضرت نے میرے سوال پر کتاب لکھی اور اس کا نام ہے دفع شبہ. اس میں صاف کہا ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. مولانا سرفراز خان کی کتاب ہے دفع شبہ. مجھے کہا دیکھ لو اگر پسند نہیں آئے تو اور لکھ دو. میں نے کہا بالکل صحیح. حضرت کا اس میں مطلب یہ کہ بے شک ہمارے بعض بزرگوں نے دنیاوی حیات کہا ہے وہ اس لیے کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے ہم گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور. شاید یہی وجہ ہو. ورنہ جو حیات ہے جو نظام ہے جو وہاں نعمتیں ہیں احوال ہے وہ سب امور آخرت میں سے، وہ دنیا میں سے نہیں ہے. اس موضوع پر کافی بزرگوں نے لکھا ہے. علامہ خالد محمود نے بھی ایک کتاب لکھی تھی مقام حیات، بالکل ابتدا میں جب پنجاب اس مسئلے کے لپیٹ میں تھا. اور علامہ اللہ یار چکڑالوی نے ایک کتاب لکھی تھی حیات الانبیاء. اور مفتی عبد القدیر صاحب جو سرفراز خان صاحب کے استاذ تھے اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ہاں شیخ الحدیث تھے، ان کی کتاب ارشاد العلماء الی حیات الانبیاء. یہ تمام کوئی صفحہ ہستی پر کتاب نہیں جو اس عاجز اور فقیر نے نہیں دیکھی. 2 آدمیوں کا نہیں کہتا ہوں، علامہ خالد محمود انگلینڈ والے اور محقق الاثر شیخ مرشد مولانا سرفراز خان، یہ امامان کبیران و عالمان عظیمان فی هذه المسئلہ والمسائل الاخر. ان 2 بزرگوں کے علاوہ جتنے بھی موافق مخالف ہیں
اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے تحدیث بن نعمت کے طور پر ان مسائل میں میرا مطالعہ سب سے زیادہ ہے. یہ صرف آپ کی آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں، تم سے کوئی انعام نہیں لیتا، تم خواران مجھے کیا انعام دو. اور ہر مسئلے کو میں نے ٹھکانے تک پہنچایا ہے، بیان کرنے سے پہلے اس کے آخری سرحدات تک گیا ہوں کہ کسی جگہ بھی ہم سے غلطی نہ ہو.